السلام علیکم دوستو، علا الدین بے عثمان اول کا سب سے بڑا بیٹا اور سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حکمران اورحان غازی کا بڑا بھائی تھا۔ اگرچہ اپنے بھائی اورحان کے مقابلے میں ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، علا الدین بے نے ابتدائی عثمانی ریاست کی بنیاد اور انتظامیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدائی عثمانی سلطنت میں علا الدین بے اپنے بھائی اورحان کی طرح عسکری مہمات میں فعال طور پر شامل نہیں تھے۔ اس کے بجائے اس نے انتظامی اور سیاسی امور پر توجہ دی۔ انہیں اکثر عثمانی ریاستی نظام کے مماروں میں شمار کیا جاتا ہے، جس نے ابتدائی عثمانی حکمرانی کے ڈھانچے کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ علا الدین بے کو اہم انتظامی اصلاحات شروع کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے، جنہوں نے عثمانی حکومت کو باقاعدہ بنانے میں مدد کی۔ اس نے پہلے عثمانی سکے متعارف کرانے میں مدد کی اور سلطنت کے قانونی اور افسر شاہی کے نظام کے لیے فریم ورک قائم کیا۔ عثمان اول کی وفات کے بعد علا الدین اور اورحان غازی کے درمیان کوئی خاص دشمنی نہیں تھی۔ مبینہ طور پر علا الدین نے اپنے بھائی اورحان غازی کو حکمران بننے کی اجازت دے کر ایک طرف ہٹ گئے۔ اقتدار کی اس پرامن منتقلی نے نوزائیدہ عثمانی ریاست کے لیے ایک اہم وقت کے دوران استحکام کو یقینی بنانے میں مدد کی۔ علا الدین بے نے سلطان کا خطاب نہیں لیا، اس کے بجائے اس نے اپنے بھائی اورحان کے ماتحت ایک مشیر اور منتظم کے طور پر خدمات انجام دیں، عثمانی علاقوں کی توسیع اور استحکام میں اپنا حصہ ڈالا۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ علا الدین کو بے کا اعزازی خطاب دیا گیا تھا، جو ان کی اعلیٰ حیثیت اور مشاورتی کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ علا الدین بے کی وفات 1331 میں ہوئی تھی۔ اگرچہ اس نے سلطان کے طور پر حکومت نہیں کی، سلطنت کی ابتدائی انتظامی بنیادوں میں ان کی شراکتیں عثمانی سلطنت کے مستقبل کے لیے بہت اہم تھیں۔ اس کی اولاد تخت پر نہیں چڑھی، لیکن اس کی میراث ان اداروں کے ذریعے برقرار رہی جن کی تشکیل میں اس نے مدد کی۔ علا الدین بے کی انتظامی دور اندیشی اور اورحان کو عسکری طور پر قیادت کرنے کی رضامندی نے عثمانیوں کو ایک منظم اور پھیلتی ہوئی ریاست میں ترقی کرنے کی اجازت دی۔ اس کی وراثت میں باہمی تعاون پر مبنی قیادت کو اجاگر کیا گیا، جس نے ابتدائی عثمانی دور کی تعریف کی۔